رحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ غزوہ بدر میں صحابہ کرام کے سامنے جو لشکر مقابلے کے لیے آیا تھا وہ ہر لحاظ سے صحابہ کرام سے مادی طور پر طاقتور تھا، لیکن کمزور ہونے کے باوجود صحابہ کرام نے اس کے مقابلے کا ارادہ کیا اور ان کے ساتھ مقابلہ کیا۔ کفار نے جب یہ حالت دیکھی مسلمانوں کی کہ اتنے بڑے لشکر کا مقابلہ کرنے یہ لوگ جا رہے ہیں تو یہ تو ختم ہو جائیں گے، یہ تو شکست سے دوچار ہو جائیں گے۔ اب ظاہر بات ہے وہ اس بات کی توجیہ کرنے سے، وجہ بیان کرنے سے قاصر تھے کہ یہ کیوں اس طرح کر رہے ہیں۔ مسلمان 313 اور وہ 1000، 313 1000 کے ساتھ مقابلے کے لیے کیسے تیار ہو سکتے ہیں؟ تو وہ اس وجہ سے قاصر تھے کہ یہ کیا وجہ ہو سکتی ہے۔ آخرکار انہوں نے اپنی ہی طرف سے ایک وجہ گڑھ لی، انہوں نے کہا کہ غر ہؤلاء دینہم، کہ ان کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈالا ہے، حالانکہ بالکل بھی ایسی بات نہیں تھی۔ اصل وجہ کیا تھی؟ اصل وجہ صحابہ کرام کے پاس ایمان اور یقین کی قوت تھی، کہ ان کے پاس ایمان تھا، یقین تھی، اس بیس پر وہ اتنے بڑے لشکر کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ اب ہم میں سے ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ایمان اور یقین جو اتنی بڑی نعمت ہے، جس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہمیں جنت عطا فرمائیں گے، جس کے بدلے میں ہمارا قبر منور ہو جائے گا، تو اس کو کیسے حاصل کیا جائے؟ یہ ایمان اور یقین کی دولت کہ ہم اتنے بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیں کہ دنیا اس کی توجیہ کرنے سے قاصر ہو جائے، دنیا اس کی وجہ بیان کرنے سے عاجز آ جائے۔ تو اس کے لیے چند چیزیں ہیں کہ جو ایمان اور یقین کی دولت میں استحکام لے کے آتے ہیں، ان میں ایک یہ ہے کہ قرآن اور سنت ایک ایسی چیز ہے جو ایمان اور یقین میں بلیدگی اور نشوونما کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ دوسری چیز غور و فکر، کہ ہم اللہ رب العالمین کے ان عجائب میں، ان قدرتوں میں اپنے آپ میں غور و فکر کریں۔ اور تیسری چیز جو ہے وہ نیک لوگوں کی صحبت ہے، کہ ہم نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں۔ اور چوتھی چیز ہے جو تقریباً معاشرے سے ختم ہوتی جا رہی ہے، وہ ہے ایمان اور یقین کو عمل کے ذریعے بلیدگی دینا، اس کی نشوونما کرنا۔ مطلب یہ ہے کہ ایمان اور یقین میں اگر کوئی استحکام لانا چاہتا ہے، مضبوطی لے کے آنا چاہتا ہے، اس کو نمو دینا چاہتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ عملی میدان میں وہ کام کرے جن کے کرنے کا اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، اور ان کاموں سے باز رہے جن کاموں سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اب یہ جب انسان عملی زندگی میں ان احکامات کو بروئے کار لاتا ہے، ان احکامات پر عمل کرتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے دیے ہیں، ظاہر بات ہے کبھی ان کے مفادات کو ٹیس پہنچے گی، کبھی اس کے نفس کو ٹیس پہنچے گی، لیکن جب یہ بار بار یہ انسان یہ پریکٹس کرتا ہے، اپنے نفس کو
اللہ تعالیٰ کی رضا پر قربان کر دیتا ہے، اپنے مفادات کو اللہ تعالیٰ کی رضا پر قربان کر لیتا ہے، یہ اس وقت انسان پر سخت ہوتے ہیں، لیکن یہ ایمان اور یقین میں بلیدگی کا ایک بہترین ذریعہ ہے، اور غیر محسوس طور پر انسان کے ایمان میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ وقت آ جاتا ہے کہ وہ جو کام سر انجام دیتا ہے اس کی پیچھے جو وجوہات ہوتے ہیں، وجہ ہوتی ہے، جو ان وجوہات کو ایکسپلین کرنے سے دنیا قاصر ہو جاتی ہے، اور حقیقت میں اس کے پیچھے وجہ ہوتی ہے، اور وہ وجہ ایمان اور یقین کی قوت ہوتی ہے، اور لوگ اس بات کے کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ غر ہؤلاء دینہم۔ اللہ رب العالمین ہمارے ایمان اور یقین کی دولت سے مالا مال فرمائے، آمین۔